افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها، تو کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا دلوں پر قفل لگ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے اس پروگرام میں آج ہم سورۃ النساء کی آیت نمبر 71، 72، 73 اور 74 کا ترجمہ اور تفسیر آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جمیعا وَإِنَّ مِنكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُن مَّعَهُمْ شَهِيدًا وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ اے ایمان والو، اپنے ہتھیار لے لو، پھر نکلو جدا جدا فوج ہو کر یا سب اکٹھے ہو کر، اور تم میں سے بعض ایسے ہیں کہ دیر لگا دے گا، پھر اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچے تو کہے اللہ نے مجھ پر فضل کیا کہ میں ان کے ساتھ نہ ہوا، اور اگر تمہیں پہنچا اللہ کی طرف سے کوئی فضل تو اس طرح کہنے لگا گویا نہ تھی تم میں اور اس میں کچھ دوستی، اے کاش میں ہوتا ان کے ساتھ تو بڑی کامیابی پاتا۔ سو چاہیے کہ اللہ کی راہ میں قتال کریں وہ لوگ جو بیچتے ہیں دنیا کی زندگی آخرت کے بدلے، اور جو کوئی اللہ کی راہ میں قتال کرے گا پھر مارا جائے یا غالب ہو جائے تو ہم دیں گے اس کو اجر عظیم۔ اہل ایمان کو ان آیات میں خطاب کیا جا رہا ہے، اور اس سے پچھلی آیت کے اندر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے اور اس کے بدلے میں اللہ کی طرف سے جو انہیں بشارت اور وعدہ کیا گیا تھا اس کا ذکر تھا، اور اس آیت میں اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ دنیا کے اندر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے اپنی جان اور مال کو لگایا جائے، اور فرمائے کہ یہ بہت بڑی کامیابی ہے اور اس پر اللہ کی طرف سے بہت بڑا اجر رکھا گیا ہے۔ لیکن اس کے کچھ حالات ہیں، ان حالات میں کہ جب جہاد فرض ہو جائے اور ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ جن میں جہاد کرنا فرض ہو جائے تو اس وقت پھر اس کی نوبت آئے گی اور پھر اس کام کو ضرور ہی کرنا ہوگا۔ تو اہل ایمان کو تاکید کی جا رہی ہے آیت کے پہلے حصے میں، یا ایھا الذین آمنوا، کہ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو،
خذوا حذرکم کہ اپنے قوت کو جمع کر لو، اپنا اسلحہ، اپنے ہتھیار، ساز و سامان یہ جمع کر لو۔ فانفروا ثبات، اب فرمایا کہ یہ ظاہری سارے اسباب اختیار کر لینے کے بعد جب پھر تمہیں نکلنا ہو اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے، جہاد کے لیے، تو پھر ایک چھوٹی جماعت بھی ہو سکتی ہے جس کو فوجی دستہ کہا جاتا ہے، او انفروا جمیعا، یا ایک بڑا لشکر بھی ہو سکتا ہے، یعنی جو بھی صورتحال ہو اور جہاں مقابلے کے لیے جایا جا رہا ہے اس کے مطابق جو ترتیب ہو، جو نظم ہو، اس کے مطابق نکلنا چاہیے۔ پہلی بات یہ فرمائی گئی کہ ساز و سامان کو جمع کرنے کا حکم دیا گیا، تو فرمایا ظاہری اسباب کو جمع کرنا یہ توکل کے خلاف نہیں ہے، اور قرآن مجید میں یہ فرمایا گیا ہے کہ اللہ کی مدد تو اللہ کی طرف سے ہے، وَمَن النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، لیکن فرمایا کہ غزوہ بدر میں اللہ کی طرف سے فرشتوں کا نزول اور اللہ کی طرف سے مدد کا وعدہ، تو فرمایا گیا کہ یہ دراصل اہل ایمان کے دل کے اطمینان کے لیے تھا۔ ظاہری اسباب کا اختیار کرنا، ذرائع کا اختیار کرنا توکل کے خلاف نہیں، اللہ کا حکم ہے۔ البتہ جس چیز سے منع کیا جاتا ہے کہ ان ظاہری اسباب پر ہی تکیہ کر لینا کہ یہ سب کچھ ہوگا تو تب ہماری فتح ہو سکتی ہے، ورنہ اس کے بغیر نہیں ہو سکتی، تو واضح فرما دیا گیا وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ کہ یہ سب کچھ تمہارے دل کے اطمینان کے لیے ہے۔ وَمَن النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور مدد اور نصرت وہ تو اللہ کی طرف سے ہوگی، اور اللہ بغیر ذرائع اور بغیر اسباب کے بھی تمہاری مدد کر سکتا ہے، اور اس نے کی ہے۔ دوسری بات یہ فرمائی گئی کہ اسباب کو جمع کرنے کا تو حکم دیا گیا، لیکن اس کے ساتھ یہ وعدہ اور یہ بات نہیں فرمائی گئی کہ جب یہ اسباب تمہارے جمع ہوں گے اور تم ایک بڑی جماعت ہوگی، تمہارا اسلحہ بھی ہوگا تو پھر تمہیں نصرت ملے گی، یہ وعدہ نہیں فرمایا، بلکہ یہ فرمایا کہ اسباب کا اختیار کرنا اطمینان قلب کے لیے ہے، ورنہ فی نفسی ہی ان چیزوں کے اندر نفع نقصان کا کوئی ذریعہ نہیں اور کوئی ان میں طاقت نہیں ہے جب تک کہ اللہ کی طرف سے ان میں نفع یا نقصان کا فیصلہ نہ فرما دیا جائے۔ جیسے کہ ارشاد فرمایا قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ ہمیں کوئی تکلیف نہیں پہنچتی مگر وہی جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی ہے، تو وہ پہنچ کر رہے گی، چاہے کتنا ہی ساز و سامان کیوں نہ ہو اور چاہے کتنی ہی بڑی جماعت کیوں نہ ہو۔ یہ تعلیم تو جہاد کے حوالے سے دی گئی، اور اسی سے ایک عام حالات میں بھی شریعت کی تعلیم ہے کہ اکیلے سفر نہ کیا جائے۔ چنانچہ ایک حدیث میں تنہا مسافر کو ایک شیطان کہا گیا، اور 2 مسافروں کو 2 شیطان، اور 3 کو البتہ جماعت فرمایا گیا ہے۔ اور یہ بھی ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو کوئی سفر کرے تو اپنے ساتھ جو ساتھی ہوں ان میں سے ایک امیر جماعت کا امیر مقرر کر لیا جائے۔ اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے بہترین ساتھی 4 ہیں، اور بہترین فوجیوں کا دستہ 400 کا ہے، اور بہترین لشکر 4000 کا ہے۔ اگلی آیت میں فرمایا کہ اب تمہارے درمیان جو منافق ہیں، جب وہ جہاد اور قتال کی بات ہوگی اور مسلمان اس کے لیے نکلنے لگیں گے تو وہ اس میں سستی کریں گے، کیونکہ ان کے دل میں نفاق ہے، نفاق چھپا ہوا ہے، اور پھر وہ اپنے آپ کو پیچھے رکھنے کی کوشش کریں گے۔ پھر جب مسلمانوں کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، یہ شکست ہوتی ہے، ان کو کوئی نقصان ہوتا ہے، تو پھر وہ کہتا ہے کہ مجھ پر اللہ کا بڑا فضل ہوا کہ میں ان کے ساتھ نہیں تھا، اور اگر میں ہوتا
تو مجھے بھی ان چیزوں سے دوچار ہونا پڑتا۔ اور لیکن اگر مسلمانوں کو اللہ کی طرف سے فضل مل جاتا ہے، یعنی انہیں فتح نصیب ہو جاتی ہے، مال غنیمت مل جاتا ہے، تو پھر وہ کہنے لگتا ہے کہ کاش کہ میں ان کے ساتھ ہوتا تو مجھے بھی یہ کامیابی مل جاتی، اور میں بھی ان کے ساتھ ہوتا، مجھے بھی مال غنیمت میں حصہ ملتا۔ اس بات کو ذکر کرنے کے بعد اگلی آیت میں یہ فرمایا گیا کہ یہ لوگ انہوں نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دے دی ہے آخرت کی زندگی پر، دنیا کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ اگر ہم مر گئے، جہاد میں جائیں گے تو موت ہمیں آ جائے گی، اور پھر اس کے بعد تو پھر ہم دنیا کی نعمتوں سے اور دنیا کی عیاشیوں سے تو پھر ہمارا رابطہ منقطع ہو جائے گا اور ہم یہاں سے چلے جائیں گے۔ اس لیے وہ موت سے ڈرتے ہیں اور جہاد اور قتال کی طرف نہیں جاتے۔ تو اس کا جواب آیت کے اگلے حصے میں دیا گیا کہ جو کوئی اللہ کے راستے میں جہاد اور قتال کرتا ہے، پھر وہ چاہے مارا جائے یا غالب آ جائے، دونوں صورتوں میں ہم اس کو اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ اصل چیز ہے نیت کے ساتھ نکلنا۔ اللہ انہیں شہادت دیتا ہے یا انہیں غازی بناتا ہے، یا وہ مقتول ہو جاتے ہیں یا وہ غالب آ جاتے ہیں۔ دونوں صورتوں میں چونکہ ان کا مقصد اللہ کے کلمے کی سربلندی تھا اور اس کے لیے انہوں نے اپنی جان اور مال کو لگا دیا تھا، اس لیے یقاتل فی سبیل اللہ کا لفظ استعمال فرمایا کہ وہ قتال اور جہاد اللہ کی راہ میں ہونا چاہیے، اللہ کے کلمے کی سربلندی مقصد یہی سامنے ہونا چاہیے۔ تو مومن فرمایا کہ موت سے نہیں ڈرتا، بلکہ شہادت تو اس کے لیے بہت بڑا انعام ہے، اور اسی بات کو فرمایا کہ ہم اسے اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔